بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بیان۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب جو ہے یہ مکتوب کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ مکتوب فیہ الزکوٰۃ، مکتوب فیہ الزکوٰۃ، یعنی وہ حصہ جس میں زکوٰۃ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو کتاب یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی تو مصدر ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مصدر کبھی جو ہے وہ فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب آتا ہے، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، تو ان جگہ پر کتاب بمعنی مکتوب کیا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکتوب فیہ الحج، مکتوب فیہ الزکوٰۃ، مکتوب فیہ الصلاۃ۔ تو یہاں کس کے معنی میں گیا؟ کتاب بمعنی مکتوب، مکتوب فیہ الزکوٰۃ، یعنی کہ وہ باب کتاب کا وہ حصہ جس میں زکوٰۃ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الزکوٰۃ واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل۔ زکوٰۃ واجب ہے، واجب یعنی فرض ہے، تو یہاں واجب اور فرض ایک ہی معنی میں ہے۔ یاد رکھیے جہاں واجب بمقابلہ فرض آئے تو وہاں پھر واجب کا مطلب فرض کے بعد کا اسٹیپ ہے، تو لیکن جہاں واجب مطلقاً آئے تو پھر واجب بمعنی فرض ہی ہے، واجب بمعنی فرض ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہی کے معنی میں۔ تو الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل، زکوٰۃ واجب ہے یعنی فرض ہے ہر آزاد مسلمان بالغ عاقل شخص پر، یعنی ہر اس شخص پر جو آزاد ہو، جو غلام ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہو، غیر مسلم کیونکہ شریعت کا مکلف نہیں ہے تو اس پر بھی واجب نہیں ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، وہ نابالغ نہ ہو، بچہ نہ ہو، لہذا بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عاقل، عقل والا ہونا چاہیے۔ کون ہونا چاہیے؟ پاگل، دیوانہ، مجنون، مجذوب، جس کو اپنی ہوش و حواس ہی نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے۔ تو کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ کا معیار کیا ہے؟ آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ بھی کب ان پر واجب ہوگی؟ آزاد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، ابھی بھی ایک شرط باقی ہے، اور وہ یہ کہ اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما وحال علیہ الحول، کہ ہر آزاد مسلمان بالغ عاقل جب وہ نصاب کا مالک ہو، جب نصاب کا مالک ہو، ملکیت تامہ کے ساتھ، جب آدمی نصاب کا مالک ہو اور وہ نصاب اس کی ملکیت کے اندر مکمل طور پر موجود ہو، مکمل طور پر وہ اس کی ملکیت میں موجود ہو، اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ بات سمجھو کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس اتنی رقم ہو کہ جو نصاب کو پہنچتی ہو، وہ نصاب کا مالک ہو، اور یہ جو مالک ہونا ہے یہ مالک عارضی نہ ہو، مالک بھی تام ہو، مکمل مالک ہو۔ کیا ہو؟ ہاں، اس کی ملکیت میں مکمل طور پر وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، جس کے اوپر پورا تصرف اور اختیار اس کو ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ سال گزر گیا ہو۔ کیا گزر گیا ہو؟ سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب۔ اب باقی چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں، اب یہ دیکھنا ہم نے کہ نصاب کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، آگے خود بھی بیان کریں گے، لیکن چلو سہولت کے لیے یہاں بتا دیں گے۔ دیکھو بھائی، ہر وہ شخص جس کے پاس اس کی بنیادی ضرورت سے زیادہ، بنیادی ضرورت سے مراد رہنے کے لیے گھر، کھانے پینے کے لیے غذا، پہننے کے لیے لباس، سفر کے لیے سواری، دفاع کے لیے ہتھیار، کوئی کام کاج کرتا ہے تو اس کے لیے اوزار، اور گھر کا جو ساز و سامان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی ملکیت میں اتنی چیز ہے کہ کم از کم وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو سمجھ لے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
کوئی چیز اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، یا خود 52.5 تولہ چاندی ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک مثال، ایک نصاب کی میں نے صورت دی ہے۔ اب آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے، جانوروں کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، پھر ان سب کو مکس اپ کریں گے تو پھر اس کا نصاب الگ ہے۔ اب یہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ہم سمجھانے کے لیے بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصاب جو بھی ہو، جب آدمی نصاب کا مالک ہو جائے گا اور یہ نصاب اس کی ملکیت میں تمام طور پر ہو، ایسا نہ ہو کہ قربان نے کہا ہو کہ بھائی جو ہے نا 10,000 روپیہ میں میرے پاس ہے تو میں آپ کو دوں گا، کبھی تو اس نے دیا نہیں، صرف وعدہ کیا نا، تو وہ جو وعدہ والا چیز وہ میرا ہوا بھی، جب تک وہ میرے قبضے میں نہیں آئے گا اس طرح کہ میں اس پر تصرف کر سکوں، اختیار کر سکوں، تو تب تک ملکیت تامہ نہیں ہوگی۔ اس نے بینک میں ڈال دیے لیکن اختیارات نہیں دیے، مجھے کسی ایسی جگہ دے دیے، رقم آ بھی گئی ہے لیکن میں استعمال نہیں کر سکتا، تو جب میں استعمال نہیں کر سکتا تو ملکیت تامہ ہوئی۔ ملکیت تامہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ جس طرح چاہو استعمال بھی کر سکو۔ تو جب میری ملکیت میں مکمل طور پر وہ چیز آ جائے گی اور پھر وہ نصاب کو پوری پہنچی ہوگی اور اس پر سال بھی گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق مسئلے مسائل بہت زیادہ اہم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی اس میں ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ذرا اچھا کر کے ہم نے سمجھنا۔ دیکھیے بیٹا، سب کو اچھا سمجھنا چاہیے، جو ذرا مشکل ہے اس کو ذرا اور آسانی کے سمجھانا ہے، محنت کر کے ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ اس سال ماہ رمضان المبارک میں حسنین مالدار ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس پرائز بانڈ نکلا 2 لاکھ روپے آ گیا، بولو آمین، ٹھیک ہے۔ اب 2 لاکھ آ گیا تو کم از کم یہ صاحب نصاب تو ہو ہی گیا نا بھائی، 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ تو 70-80 ہزار کی آتی ہے، اس کے پاس تو 2 لاکھ ہے، مالدار آدمی ہو گیا۔ اور یہ اس کے پاس جو پیسے آئے ہیں یہ اس کے گھر بار سے، کھانے پینے سے، لباس سے ایکسٹرا ہیں، اضافی ہیں۔ اب جس دن اس کا یہ 2 لاکھ ملے تھے، ٹھیک سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ وہی دن آئے گا، وہی دن آئے گا اور وہی اسی دن پر پھر دیکھیں گے کہ اب حسنین کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اب 2-3 صورتیں ہوں گی، یا تو حسنین نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا ہوگا، کسی کو کھلایا نہیں، پلایا نہیں، دعوت شعوت نہیں کی ہوگی، جتنے ملے تھے اتنے ہی ہوں گے، جتنے ملے تھے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ نصاب کا ہے نا۔ یا پھر حسنین نے کھلایا پلایا ہوگا، سخاوت کی ہوگی، تو اب 2 لاکھ سے کم ہو کر 1 لاکھ آ گئے، کتنے آ گئے؟ تو اب 1 لاکھ آ گیا تو 1 لاکھ بھی تو صاحب نصاب ہونے سے ہے نا، 2 لاکھ نہ صحیح لیکن 1 لاکھ ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے تو اوپر ہے نا، تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 لاکھ ہوتے تو 2 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اب 1 لاکھ ہے تو لہٰذا 1 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر حسنین سے زیادہ سخاوت کی ہو تو 1 سے بھی، جب وہ دن آیا تو اس دن تو اس کے پاس 50,000 تھا، اب یہ 52.5 تولہ چاندی سے نیچے آ گیا، تو گویا کہ جب سال پورا ہوا تو اس کے پاس نصاب باقی نہیں تھا، تو اب کوئی زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیچے آئی ہے نا نصاب سے، ختم ہو گیا، لیکن اگر نصاب سے اوپر رہا اور سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر حسنین نے اس 2 لاکھ کو انویسٹ کر دیا، اس کی انویسٹمنٹ کر دی، تو سال بعد پتہ چلا جی وہ تو 10 لاکھ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ جب وہی دن آیا تو حسنین کے پاس 10 لاکھ ہے، دوران سال بے شک کہیں 2 لاکھ سے 1 لاکھ ہو گیا، پھر 1,20,000 ہو گیا، پھر 1,30,000 ہو گیا، 1,40,000 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر نیچے آیا، پھر اوپر چلا گیا، لیکن جب سال کا اینڈ ہوا تو کتنے تھے؟ 10 لاکھ تھے، تو اب کتنے میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ پہ زکوٰۃ واجب، ٹھیک ہے، 10 لاکھ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ ہے سال کو پورا ہونا، کیا ہونا؟ تو جو بھی آپ کے پاس نصاب ہے اس پر سال گزر گیا، چلو۔ وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُقَاتَبٍ
ज़कात। अब یہ بتا رہے کہ کن پر زکوٰۃ نہیں ہے. پہلے یہ بتایا تھا کہ کن پر زکوٰۃ ہے، اور اب یہ بتا رہے کہ کن پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ولیس علی صبی، صبی پر، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ولا مجنون، مجنون پر، جس کا جنون طاری ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ولا مکاتب، مکاتب پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. ایک تو ہے نا ویسے غلام، اس پر تو بالکل بھی نہیں ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کے آقا نے اس کو معاہدہ کر لیا ہو کہ بھئی تم اتنے پیسے کما کر مجھے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. یہی پڑھا نا. تو جس کے آقا نے کہا ہو کہ بھئی تم مجھے 10,000 دے دو، 10,000 دینار دے دو تو تمہیں آزاد. اب وہ کمائے گا، کما کر لا کر اب دے گا آقا کو اور آزاد ہو جائے گا. تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ومن کان علیہ دین محیط بمالہ، اور وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو، وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ اپنا قرض ادا کرے تو اس کے پاس پیچھے باقی پیسے نہیں بچتے، یا بچتے ہیں تو وہ اتنے کم بچتے ہیں کہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتے، تو اس شخص پر فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اور اگر اس کا مال قرض سے زیادہ ہے، یعنی کہ قرض ہے اس کے اوپر 1 لاکھ اور اس کے پاس مال ہے 1.5 لاکھ کا، تو اب کیا کرے؟ کہتے زک الفاضلہ اذا بلغ نصابا، تو وہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو باقی بچے گا اس سے زکوٰۃ دے گا، بشرطے کہ وہ اس نصاب کو پہنچتا ہو. اب یہ 50,000 باقی بچا، تو 50,000 نصاب کو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا چلو 50,000 ہے، چلو ایسا کرو بھائی 30,000 اور عقید سے آ گیا، اب کتنے ہو گئے؟ اب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، اب نصاب کو پہنچتا ہے. تو ٹھیک ہے. اب فرض کر لو 80,000 میں 52.5 تولہ جو چاندی آ جاتی ہے. ویسے بھی 80,000 میں نہیں آتی، 1,03,000 4,000 میں آئے گی اس سال کے نصاب میں. ٹھیک ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی برابر اگر بن گیا ہے، یا جو بھی نصاب ہے اس کے مطابق بنتا ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو نہیں ہے.